الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله أرسل إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين بحور العلوم والحكم نور والقلم ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن سيدا مؤجدا طيبا ثم نشهد أن أجملا أكملا أرفعا أطيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ابو بکر صدیق کے اقوال سے پھول بنتے ہیں. ابو بکر صدیق کے اقوال سے پھول بنتے ہیں اور ان کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. اے غافل مجھ سے ابو بکر صدیق کی شان نہ پوچھ جن کے گھر سے دلہا خود رسول بنتے ہیں. وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، نماز و دعاؤں پہ عاشق. وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ. محمد سے ہر قدم وفا کرنے والا. وہ صدیق اکبر جن کا لقب ہے، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا علم ہے. محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل عزت احترام دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. سمجھنے اور سمجھانے کے بعد
دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز جس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، امتیوں میں پہلے امام اور سسر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وفادار نبی، یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس معطر ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اب سوچ یہ رہا ہوں، آیا آپ کے علم سے شروع کروں کہ اللہ نے آپ کو علم کتنا دیا تھا، یا آپ کے حلم سے شروع کروں کہ اللہ نے آپ کو حلم کتنا دیا، یا آپ کے مقام سے شروع کروں کہ اللہ نے آپ کو مقام کتنا دیا، یا امام الانبیاء نے آپ کو کتنا مقام دیا، یا محبت رسول پر شروع کروں کہ آپ کو امام الانبیاء سے محبت کتنی تھی، یا امام الانبیاء کو صدیق اکبر سے محبت کتنی تھی، یا صحابہ کرام کو صدیق سے محبت کتنی تھی، یا اللہ کے ہاں صدیق اکبر کا مقام، امام الانبیاء کے ہاں صدیق اکبر کا مقام، صحابہ کرام کے ہاں صدیق اکبر کا مقام، ائمہ مجتہدین کے ہاں صدیق اکبر کا مقام، یا وفاداری پیغمبر کے صدیق کی امام الانبیاء کے ساتھ وفاداری کتنی، یا تعلق پیغمبر کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کتنا تھا۔ اگر ایک ایک پہلو پہ گفتگو کروں تو وقت بہت قلیل ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ گزارشات اگر آپ حضرات کی توجہ رہی عرض کروں گا۔ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کے اس حصے پر والذین معہ، اس پر انشاءاللہ العزیز کہ تعلق امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صدیق کو نبی سے محبت کتنی، اتنی اعلیٰ محبت، اتنی اعلیٰ محبت کہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، اور خود رب نے فرمایا کہ صدیق وہ ہے جو ہر حال میں ہر ادا آپ پر چلنے والا ہے، آپ کی اداؤں پہ قربان ہونے والا، آپ کے طریقوں پر قربان ہونے والا، یہ صدیق اکبر ہی ہے جس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے پسند ہے آنکھیں میری ہوں، چہرہ مبارک آپ کا ہو، میں دیکھتا رہوں آپ کے چہرے مبارک کو، میرے پیغمبر بیٹی میری ہو، حرم آپ کا ہو، آپ کی زوجیت میں دے دوں، میرے پیغمبر میرا دل کرتا ہے مال میرا ہو، آپ کے حکم پر لٹاتا ہوں۔ 3 خواہشیں ظاہر کی تھیں اور تینوں کی تینوں اللہ نے پوری کروا کے دی۔ مال بھی صدیق اکبر نے دیا، بیٹی بھی صدیق نے دی، اور دیدار مصطفیٰ بھی جب غار میں کوئی نہیں تھا تو اکیلا ہی صدیق اکبر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ کرنی ہے، ایک مثال دے کے بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطحا، شمس الضحا، بدر الدجا، نور الہدی، شیما دویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ علماء سے سنا کرتے ہو پر میں اپنے انداز میں بیان کرنے لگا ہوں۔
اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی ہے، مدینۃ المنورہ ہے، میرے نبی کی مسجد ہے، مدینۃ المنورہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا جہاد کے لیے چلنا چاہیے۔ توجہ ایمان والے، صدیق بھی گھر چلے گئے، فاروق بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، عبداللہ بھی، عبید اللہ بھی۔ صحابہ کرام نے سنا گھر مال لینے کے لیے چلے گئے ہیں، قربان جاواں صدیق کی اداؤں پر۔ میرے صدیق اکبر گھر گئے، دیوار میں ہاتھ مار رہے ہیں۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، سنیوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے عرض کیا ابا جی دیوار میں ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ صدیق اکبر نے جواب دیا میری بیٹی میں نے دیوار میں ایک سوئی کھڑی کی تھی وہ ڈھونڈنے لگا ہوں۔ ابا جی خیریت ہے؟ فرمایا میرے نبی نے مال مانگا ہے، چندہ مانگا ہے، اور میرا دل نہیں کرتا ایک سوئی بھی گھر میں رہ جائے، وہ سوئی لے کر بھی جاؤں گا۔ اپنا فاخرہ لباس اتارا، ٹاٹ پہنا، میرے نبی کی خدمت میں سارا مال لے کر آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم آدھا مال لے کر آئے، عثمان نے کئی سو اونٹ بمائے ساز و سامان کے دے دیے، علی المرتضیٰ نے اپنا مال جمع کرا دیا ہے۔ توجہ ایمان والے، اصول ہے، قانون ہے، بندہ یوں پوچھتا ہے بتلاؤ چندہ کتنا دے رہے ہو، کتنے پیسے دے رہے ہو، کتنے سونا دے رہے ہو، کتنا اناج گندم مونگ پھلی وغیرہ جو آپ کے علاقے میں ہوتی ہے بتلائیے ذرا کتنے دے رہے ہو۔ اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے۔ عمر کے دل میں بات آ گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد پیغمبر نے مال مانگا، ابو بکر کے ہاں تھوڑا مال ہے، میرا زیادہ مال ہے۔ آج تک ابو بکر سے نیکیوں میں عمر نہیں نکل سکا، آج تو نکل جاؤں گا، میرا آدھا مال بھی ابو بکر کے سارے مال سے زیادہ ہے۔ کسی کے دل میں کچھ آ رہا ہے، کسی کے دل میں کچھ آ رہا ہے۔ نبی تو دلوں کے راز نہیں جانتا، دلوں کی کیفیت اکیلا اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا پیغمبر جی یا اللہ، فرمایا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ بندہ یوں پوچھتا ہے بتلاؤ کتنا لے آئے ہو، میں اللہ کو صدیق اتنا پیارا ہے، صدیق کی کسی جگہ بھی پیٹھ نہیں لگنے دوں گا، صدیق سے کوئی رتبے میں بڑھ جائے نبیوں کے علاوہ یہ مجھ اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عمر ٹھیک خیال ہے، عثمان حیا کا منبع ہے، علی اسد اللہ ضرور ہے، لیکن میرا سونا پیغمبر صدیق وہ ہے کہ میں اللہ بھی نہیں پسند کرتا کہ کوئی صدیق سے نیکیوں میں، بلندیوں میں، مرتبے میں اعلیٰ ہو جائے۔ صدیق کا مقام میں نے بلند رکھا ہے۔ توجہ، یہ میں آپ کا ایمان ہے یہ کہ صدیق کے مقام کو کوئی پہنچے۔ اب کوئی بےایمان کافر بندہ اگر صدیق کی طرف میلی نظر دیکھے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اپنے ایمان کو ختم کر رہا ہے۔ توجہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر صدیق سے کوئی آگے نکل جائے یہ میں اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ میرے نبی نے یوں کر کے دیکھا، اللہ مال عمر کا زیادہ ہے، ابو بکر کا تھوڑا ہے،
میرا اللہ آج تو عمر نکل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر آج آپ نے یوں پوچھنا ہی نہیں ہے کتنا لے آئے ہو، یوں نہیں پوچھنا، یوں پوچھنا ہے پیچھے کتنا چھوڑ آئے ہو، گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو۔ اگر یوں پوچھے کتنا لے آئے ہو عمر آگے نکل جائے گا۔ میں اللہ ابو بکر سے آگے کسی کو نکلنے ہی نہیں دیتا۔ میں اللہ نے قانون بدل دیا ہے، آج آپ نے یوں پوچھنا ہے گھر کتنا چھوڑ آئے ہو۔ میرے نبی پوچھتے آئے عمر کی باری آئی، میرے نبی نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ گھر کتنا چھوڑ آئے ہو۔ اللہ کے رسول کچھ نہیں، آدھا مال چلے آیا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ گھر کتنا چھوڑ آئے ہو۔ اللہ کے رسول گھر کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا ہے، کہتا ہے پروانے کو ہے چراغ، پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا و رسول بس۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ میرے نبی نے پوچھا ابو بکر خیریت کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول ابو بکر سے نیکیوں میں کوئی بڑھ نہیں سکتا، کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ او میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، ہم نے آپ کو رسول بنایا، نبی بنایا، تمام نبیوں کا امام بنایا، خاتم النبیین بنایا، پورے جہان کے لیے رسول النبی بنایا۔ میرا سونا پیغمبر یہ ابو بکر آپ کو ایسا عطا کیا، ایسا عطا کیا، والذین معه، یہ ایسا صدیق اکبر ہے، ایسا میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، ہر وقت آپ کے کٹھے رہنے والا، آپ کی پہلا معنی دوسرا بھی کرنے لگا ہوں۔ فرمایا والذین معه، اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر یہ صدیق میں نے آپ کو ایسا عطا کیا ہے، ایسا عطا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کی سنت پہ عمل کرنے والا یہ ابو بکر ہے۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ مکہ المکرمہ آئے، میرے سونے نبی اپنے گھر تشریف فرمائے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے اجازت طلب کی، گھر آئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ اللہ کے رسول خیریت ہے، اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہیں ہجرت کا ارادہ؟ اللہ کے رسول نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی نیا کاروبار کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بتلا ابو بکر کیا ارادہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تھی صفا کی پہاڑی پر۔ آقا میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کروں، آپ کی ختم نبوت کا اعلان بھی کروں۔ میرے سونے نبی نے اپنے قریب کیا، فرمایا ابو بکر تو جانتا ہے یہ مکے کے لوگ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، ابو بکر تو جانتا ہے یہ فیصلے مجھ سے کروایا کرتے تھے، ابو بکر تو جانتا ہے
جب میں ان کے ہاں آتا یہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ابو بکر تو جانتا ہے یہ لوگ اپنے والدین پر اتنا اعتماد نہیں کرتے جتنا میرے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ جی یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر جب میں نے یہ لا الہ الا اللہ کی آواز صفا کی پہاڑی پہ بلند کی، جو صادق اور امین کہنے والے الیاذ باللہ ساغر اور مجنون کہنا شروع ہو گئے، جو مجھ سے فیصلے کرانے والے تھے منہ موڑنا شروع ہو گئے، جو میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے پھولوں کی پتیاں ڈالنے والے اور انہیں پتھر مارنے شروع کر دیے۔ ابو بکر مغلن ذرا رک جا۔ صدیق اکبر نے میرے نبی کے ہاتھ مبارک لیے، بوسہ دیا، عرض کرنے لگے آقا یہی تو میں چاہتا ہوں، آقا میں کعبۃ اللہ کی چھت پہ اعلان کروں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں، آپ کی نبوت کا اعلان کروں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر سوچ لے، یہ ماریں گے، پتھر ماریں گے، تیر ماریں گے، تلواروں سے زخمی کریں گے، نیزے ماریں گے۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا، صدیق اکبر نے عرض کیا آقا یہی میں چاہتا ہوں۔ آپ نے صفا کی پہاڑی پہ اعلان کیا، ان بے ایمانوں نے پتھر مارے، آج میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آپ کی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں، آپ کی نبوت کا اعلان کروں۔ یہ مجھے پتھر مارے اور اللہ مجھے اس بارے میں معاف کر دے کہ آپ کی پتھر کھانے والی سنت پہ سب سے پہلے عمل کرنے والا ابو بکر نظر آئے۔ آقا میرا دل کرتا ہے آپ نے صفا کی پہاڑی پر علل اعلان کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی تھی۔ آقا میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کروں، آپ کی اس سنت پہ بھی سب سے پہلے عمل کروں۔ آقا میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر یار رک جا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا مجھے یہ آیت مبارکہ بیٹھنے نہیں دیتی، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آقا میرے اللہ نے اعلان کیا ہے، رب کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او کائنات والو اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ، میرے پیغمبر کی اتباع کر لو۔ آقا میرا دل کرتا ہے سب سے پہلا تابعدار میں ابو بکر ہوں۔ میرے نبی نے اجازت دی، میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک بلند کر دیے، اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ میرا اللہ میرے ابو بکر کی حفاظت کرنا، اللہ میں اس ابو بکر سے بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ تو جانتا ہے میرے بچپن کا دوست ہے، اللہ ہم نے سفر کٹھے کیے ہیں، ہجرت کا تجارت ہم نے کٹھے کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے جب میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا ربا مردوں میں سب سے پہلے اس ابو بکر نے آمین کہی ہے، اللہ یہ اکیلا ہے آج بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگا ہے، ربا جان کی امان مانگتا ہوں، الہ العالمین مہربانی کرنا۔ ادھر میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے
دعائیں کر رہے ہیں، ادھر صدیق اکبر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ توجہ توجہ ایمان والے، مولانا قادری رحمت اللہ علیہ نے لکھا سیرت مصطفیٰ جلد اول کے اندر، دوپہر کا وقت ہے، یہ کافر سارے سوئے ہوئے ہیں، صدیق بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، اعلان کر کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ او مکے والو سن لو سن لو، یہ جو آپ نے یہ معبود بنائے ہیں، یہ عزا ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ جو آپ نے معبود بنائے ہیں، جو بیت اللہ کے اندر 360 معبود رکھے ہوئے ہیں، آؤ میں صدیق تمہیں بتلاؤں، یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، کرنے والی ذات ہے تو اکیلے اللہ کی ہے۔ توجہ ایمان والے، قدیمی مسجد میں کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، دولت اللہ کی کسی مسجد میں چلے جاؤ کلمہ پڑھنا آسان ہے، راول پنڈی ضلع کی کسی مسجد میں چلے جاؤ کلمہ پڑھنا آسان ہے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، چوک چوراہے میں چلے جاؤ، کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے۔ صدیق تیری صداقت پر قربان جاؤں، صدیق تیری جرت پہ قربان جاؤں، جو مشرکوں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ توجہ توجہ ایمان والے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، ان کافروں کے کانوں میں آواز آئی، آج صدیق اعلان کر رہا ہے، اور کائنات والوں کوئی مشکل کشا نہیں اکیلا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں اکیلا اللہ، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے اکیلا اللہ، کوئی کار ساز نہیں ہے اکیلا اللہ، کوئی کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا نہیں ہے اکیلا اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا، اونچا بولیے، سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور کائنات والو آج طریقہ چلے گا، آج کے بعد تو محمد الرسول اللہ کا شریعت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی، اور کائنات والو نبوت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی، انداز چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا، افعال اقوال احوال چلیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلیں گے۔ توجہ ایمان والے، ان بے ایمانوں کے کانوں میں آواز آئی، ایک دوسرے کی طرف دوڑتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، یہ وہی آواز جو کچھ دن پہلے صفا کی پہاڑی سے اٹھی۔ روایات میں آتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا، کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ آیا، کسی کے ہاتھ میں تلوار آئی، تیر آیا، اٹھاتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے برسات پتھروں کی کر دی ہے، کہیں سے پتھر آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، کہیں سے تیر آ رہے ہیں۔ صدیق اکیلا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، اکیلی جان ہے، ادھر پورا شہر ہے، پتھر لگتے ہیں، کہیں سے تیر لگتے ہیں، زخموں سے چور ہو گئے۔ یہ صدیق اکبر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر بیت اللہ سے نیچے آ گئے، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا جب آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، کسی بے ایمان نے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے، کسی نے مکے مارنی شروع کر دی، کسی نے چپیٹیں مارنی شروع کر دیے۔ جتنا بھی بڑا دشمن ہو، جب بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، دشمن کو بھی حیا آ جاتا ہے، شرم آ جاتا ہے، لحاظ آ جاتا ہے، پر یہ اتنے مشرک ہیں کہ انہیں لحاظ نہیں آیا، اس بے ہوش کو
کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ٹھڈے مار رہا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی چپیٹے مار رہا ہے، کوئی تلوار کی نوک چبھو رہا ہے۔ صدیق اکبر بے ہوشی کے عالم میں پورا وجود خون میں لتبت ہو گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا او لوگو جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ کوئی غریب نہیں، یہ کوئی کنگال نہیں، یہ کوئی کمزور خاندان کا بندہ نہیں ہے، جانتے بھی ہو کتنا امیر کبیر ہے؟ اس پورے مکے میں سب سے بڑا تاجر ابو بکر ہے، سب سے بڑا امیر آدمی ابو بکر ہے، جس کے گھر میں کئی سو اونٹ ابھی بھی موجود ہیں، جس کے قافلے تجارت کے لیے دبئی غیر ملکوں کے اندر گئے ہوئے ہیں، جس کی کئی ریشم کی تھوک کی دکانیں ہیں۔ تم جانتے ہو یہ عام آدمی نہیں، اگر اسے نقصان ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ صدیق اکبر کی اماں اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اعلان کرنے لگی او مکے کے لوگوں سن لو، ہم کوئی کنگال نہیں ہیں جو میرے اس معصوم پہ ظلم کر رہے ہو، ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہیں، اگر اس حال میں میرے بیٹے کو موت آ گئی تو میں تمہارے بڑے بڑے جتنے سردار ہیں سب کا سر قلم کروا دوں گی۔ تم نے کیا سمجھا ہم کوئی کنگال ہیں؟ آج بھی ہمارے گھر میں 100 اونٹ موجود ہیں اور کئی 100 اونٹوں کا قافلہ غیر ملکوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر گیا ہوا ہے تجارت کے لیے، ہم کوئی کنگال نہیں ہے، خیال رکھنا۔ صدیق اکبر کو گھر لے کر آئے، اٹھا کر آئے، اور شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، ہوش نہیں آ رہا۔ جو ہی ہوش آیا پہلا الفاظ یہ تھا، صدیق نے یوں نہیں کہا اماں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اماں بڑا درد ہو رہا ہے، وجود ایسا ہے کہ سارا زخمی ہے، آپ کا چہرہ مبارک پہچانا نہیں جا رہا، ناک سے خون، منہ سے خون، کانوں سے خون ہے، سر سے خون ہے، خون میں لتبت ہو گئی ہے، اور پہلی جملہ پہلا الفاظ یہ تھا اماں مجھے بتلاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال کیا ہے، میرے نبی کی کیفیت بتلاؤ، میرے پیغمبر کی حالت بتلاؤ، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے ہو، سیدنا صدیق اکبر نے یہ فرمایا، ماں کی ماں ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ماں جلدی جلدی دودھ گرم کر کے لائی، کھجوروں کا حلوہ بنا کے لائی، بیٹا تیرا کافی خون نکل گیا ہے، نکاحت بڑی ہے، کمزوری بڑی ہے، ذرا دودھ بھی پی لے، یہ حلوہ بھی کھا لے، نرم غذا لائی ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا اماں میرے اوپر اتنے تک کھانا پینا حرام ہے جب تک میں اپنے پیغمبر کی زیارت نہ کر لوں، اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں۔ توجہ، ماں نے کہا اچھا بیٹا ذرا حکیم کی طرف بندہ کیا ہے، آ جائے نا حکیم، ذرا مرہم پٹی تو ہو جائے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا اماں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، جلدی کر مجھے اپنے محبوب کے پاس لے چل۔ توجہ، حدیث مشہور ہے، خلاصہ کرنے لگا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے ماں نے پوچھا کہاں سے پتہ چلے گا؟ عمر کی بہن سے پتہ چلے گا، سیدنا فاروق اعظم کی بہن بھی آ گئی ہے، اماں سیدنا صدیق اکبر کی کھڑی ہیں، کہتے ہیں بیٹا رات کا وقت ہوگا، رات کو لے کر تجھے جاؤں گی، دن کے وقت کو لے کر جاؤں، مغرب کا ٹائم ہے، یہ بے ایمان اپنے کاروبار سے آ رہے ہوں گے، اپنے کام سے آ رہے ہوں گے، پھر تجھے کوئی تکلیف نہ دے دے، رات کا سناٹا طاری ہوا ہے، ادھر یہ حالت ہے، ادھر پیغمبر صحن کے اندر اپنے گھر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹہل رہی ہے، سکون فرماتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا خیریت؟ فرمایا میرے ابو بکر کا پتہ کرو، میرے ابو بکر کی حالت کیسے ہے۔ توجہ ایمان والے، ادھر یہ عاشق جا رہا ہے، یہ محبت کرنے والا جا رہا ہے، یہ صحابہ کرام میں سب سے
افضل صحابی سیدنا صدیق اکبر جا رہا ہے، خلیفہ بلا فصل جا رہا ہے، چلنے کی طاقت کوئی نہیں، نکاحت اتنی ہے، کمزوری اتنی ہے، ایک ہاتھ اماں کے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے، دوسرا کہاں سیدنا فاروق اعظم کی بہن ہے، آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی من دقل باب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ صدیق کی آواز نہیں نکل رہی۔ اماں صدیق کی کہنے لگی دروازہ کھولو، میرا مظلوم بیٹا آیا ہوا ہے، زخموں سے چورو چور میرا بیٹا آیا ہے۔ میرے پیغمبر کے کانوں مبارک تک یہ آواز نہیں آئی۔ میرے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ ذرا دروازے پر دیکھ کر آؤ کون آیا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کنڈی پر ہاتھ رکھا، وہ دروازے میں سوراخ جو تھے وہیں سے جب دیکھا ہے صدیق خون میں لتپت ہیں، بےتاب ہو گئے اور غشی تاریخ ہو گئی کہ کافروں نے اتنا ظلم کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا، میرے نبی نے پھر صحابی سے فرمایا، دو صحابہ کی حالت یہ بنی، میرے نبی نے فرمایا حمزہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا دیکھنا، معلوم ہوتا ہے میرا یار آیا ہے، معلوم ہوتا ہے ابو بکر آیا ہے، ذرا جائیے نا دروازہ کھولیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ادھر کھڑے ہیں، توجہ ایمان والے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، صدیق کی حالت دیکھی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ایمان والو ذرا تصورات کی اندر آؤ، آج چھری کا ذرا برابر کٹ لگ جائے چیخیں نکل جاتی ہیں، ذرا برابر کانٹا چبھ جائے، اللہ نہ کرے کسی کو شیشہ چبھ جائے، ادھر تو پورا وجود زخمی ہے، تیروں کے زخم علیحدہ، نیزوں کے زخم علیحدہ، تلوار کی نوک چبو چبو کے ماری اس کے زخم علیحدہ، پتھروں کے زخم علیحدہ، پورا وجود خون میں لتپت ہے۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء کی نظر بڑی، صدیق جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے میرے نبی کی نظر مبارک پڑی، میرے پیارے پیغمبر نے اپنے جوتے مبارک نہیں پہنے، میرے نبی جلدی جلدی قدم مبارک اٹھاتے گئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میرے نبی نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میں تیری انتظار میں تھا۔ توجہ، کافی دیر تک میرے پیغمبر سینے کے ساتھ لگا کے کھڑے ہوئے، میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ تو جانتا ہے جب مجھے پتھر لگے تھے ربا مجھے اتنا میرا دل نہیں دکھا جتنا میرا یار زخمی ہو کے آیا ہے، میرا وفادار زخمی ہو کے آیا ہے، اللہ جتنا دکھ آج مجھے پہنچا ہے، جتنا صدمہ آج مجھے پہنچا ہے شاید کبھی نہ پہنچے۔ اللہ میرے نبی نے یوں ہاتھ بلند کیے، صدیق اکبر سے پیچھے ہٹ گئے، صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلدی جلدی میرے پیغمبر کے دونوں ہاتھ مبارک پکڑے، بوسہ دیا، فرمایا میرے سونے پیغمبر آج میں ابو بکر اس سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر کون سی سنت پہ؟ فرمایا میرے اللہ نے جو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، آپ کو صفا کی پہاڑی پہ پتھر لگے تھے، آپ نے بد دعا نہیں دی، دعا دی تھی آقا آج بھی میرے دشمنوں کے لیے مجھے جنہوں نے مارا ہے ان کے لیے آپ دعا دیں ہدایت کی، میں صدیق آمین کہوں گا۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا یہ وہ صدیق اکبر ہے ہر قدم پر پیغمبر کے ساتھ رہنے والا، جس کو قرآن مقدس نے بیان کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ
والذین معه، جس نے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا، لٹا دیا، جو کچھ میرے پیغمبر فرماتے آئے، صدیق دیتے آئے، مال قربان کر دیا۔ اللہ کو بھی ایسی ادا پسند آئی، ایسی ادا پسند آئی۔ ایک موقع میرے پیارے پیغمبر تشریف فرمائے، جناب جبرائیل امین آئے، انسانی لبادے میں، انسانی شکل میں آئے، سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا جبرائیل نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل خیریت ہوا، آج ٹاٹ کیوں پہنا؟ اللہ کے رسول ذرا آسمان کی نظر طرف نظر تو دوڑائے، اللہ نے آج سارے فرشتوں کا لباس ٹاٹ کا بنا دیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ذرا اپنے یار کو دیکھیں، آج ابو بکر نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے، آپ کو سارا مال دے کر گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ ٹاٹ تھا جو کھدر کا یہ پہنا ہے۔ اللہ کو اتنی ایسا پسند آئی ہے، آج کے دن فرشتوں کا لباس بھی رب نے ٹاٹ کا بنا دیا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا صحابی ہے، پہلا خلیفہ ہے، خلیفۃ البلا فصل ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا، پورے اللہ رب العالمین نے صحابیت کا تذکرہ اسی کا سیدنا صدیق اکبر کو قرآن مقدس میں بیان کیا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا کون صدیق اکبر؟ جو پیغمبر کے ساتھ وفا کرنے والا، نبی کے ساتھ رہنے والا، جس نے میرے نبی سے یہ اقرار کیا اور اللہ نے وہ تینوں باتیں کرا کے دکھائیں۔ عرض کیا آقا مجھے پسند ہے، آنکھیں میری ہوں، دیدار آپ کا ہو۔ اللہ نے یہ غار والی 3 راتیں کرا کے دکھایا۔ وہاں سیدنا علی المرتضی، عثمان غنی، فاروق اعظم، کوئی اور صحابی، میرے نبی کی بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ الزہرا زندہ تھیں، انہوں نے بھی وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہاں موجود نہیں تھی۔ توجہ ایمان والے، کوئی بھی نہیں تھا، چہرہ میرے نبی کا تھا اور آنکھیں ابو بکر کی تھی۔ عرض کیا آقا مجھے دوسری چیز پسند ہے، بیٹی میری ہو، حرم آپ کا ہو۔ اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی کو نبی کے حرم کی زینت بنا دی۔ عرض کیا آقا مجھے پسند ہے، مال میرا ہو، آپ کے حکم پہ قربان کر دوں۔ اللہ نے یہ بھی کرا کے دکھایا، صدیق نے سارا مال پیغمبر کے حکم پر قربان کر دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا، اچھی سبحان اللہ کو سنا، اچھی سبحان اللہ کو آگ چھوڑا، کہتا ہے وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر قدم وفا کرنے والا۔ وہ صدیق اکبر جن کا لقب ہے، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا علم ہے۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب کہہ دیا، کہتا ہے ابو بکر صدیق کے اقوال سے پھول بنتے ہیں، ابو بکر صدیق
کے اقوال سے پھول بنتے گئے اور ان کے نقش قدم سے اصول بنتے گئے۔ اے غافل مجھ سے ابو بکر صدیق کی شان نہ پوچھ، جن کے گھر سے دلہا خود رسول بنتے گئے۔ زندگی باقی